ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 45 سے 51 آیات تک۔ ایک دن فیلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ نتنیل کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ یسوع نے اس کے باطن میں جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کے معیار کا ایماندار تھا، کیونکہ اس نے بپتسمہ دینے والے یوحنا کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا اور نہایت خلوص دل سے خدا کی بادشاہی کا خواہاں تھا۔ یہ خود ساز راست بازی نہ تھی، بلکہ ان لوگوں کا رویہ تھا جو اپنے گناہوں کے باعث شکستہ دل ہو کر خدا سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ مسیح کو بھیجے تاکہ انہیں نجات ملے۔ یسوع نے یہ دعا سنی اور دعا گو کو کچھ دور ایک درخت کے سائے میں دیکھا، جہاں وہ سر جھکائے ہوئے تھا، سجدہ کیے ہوئے تھا۔ مسیح نے اسے مسترد نہیں کیا، بلکہ اسے پرانے عہد نامے کے مطابق اصلی ایماندار کی مثال قرار دے کر راست باز ٹھہرایا، جو مسیح کی آمد کا منتظر تھا۔ مسیح کی ہوئی تعریف کے باعث نتنیل کے تمام شبہات دور ہو گئے۔ اس نے مسیح کے آگے سر تسلیم خم کیا اور کتاب مقدس میں مسیح کے لیے بیان کیے ہوئے ان القاب سے آپ کو مخاطب کیا، مسیح، خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ۔ جب نتنیل نے یہ الفاظ کہے، تب اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہوگی، کیونکہ شریعت کے عالم اور یہودیوں کی عدالت عالیہ کے اراکین یہ نہ مانتے تھے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ کسی بھی ابتدائی شاگرد نے مسیح کو ایسے نام نہ دیے جیسے نتنیل نے دیے تھے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ مسیح نے ان میں سے کسی بھی خطاب کو مسترد نہیں کیا، بلکہ آسمان کو کھلا ہوا بتا کر نتنیل کی واقفیت میں اضافہ کیا۔ یسوع نے نتنیل سے یہ نہ کہا کہ میں موعود بادشاہ یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ نتنیل نے اب یہ جان لیا تھا کہ یسوع صرف بادشاہ یا بیٹا ہی نہیں، بلکہ سارے جہاں کا منصف بھی ہے۔ وہ انسان کی شکل میں ہمارے درمیان آیا ہے، لہٰذا یسوع نے غمگین ایماندار کو ایمان کی سب سے اعلیٰ سطح پر پہنچا دیا۔ یسوع چونکہ دیہاتی علاقے کا نوجوان تھا، لہٰذا ایسے شخص پر ایمان لانا آسان بات نہ تھی، لیکن شاگردوں نے ایمان کے وسیلے سے اور اوپر آسمان کے کھلنے سے یسوع میں پوشیدہ جلال کو دیکھا۔ اے خدا کے بیٹے اور سارے جہاں کے منصف، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم غضب کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں، لیکن ہم تیرے فضل کے توفیل سے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔
ان سب لوگوں پر اپنی برکتیں برسا جو خدا کے طلبگار ہیں، تاکہ وہ تجھے دیکھیں، تجھے جانیں اور تجھ سے محبت کریں، تجھ پر اعتقاد رکھیں اور علم اور امید میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔